بائبل کی تصویری کہانی، چوتھی کتاب، خدا کے خادم۔ عزیز دوستو، خدا ان سب لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی فکر کرتا ہے جو اس کی خدمت کرتے اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ جب آپ پیلے رنگ کی کتاب والی تصویریں دیکھیں تو ان سچی کہانیوں پر غور کریں۔ اس اشارے یا میوزک کے بعد اگلی تصویر دیکھیں۔ آئیے اب ہم شروع کریں۔ تصویر نمبر 1، قحط سے فرار۔ خدا نے تمام انسانوں کو بنایا لیکن وہ خدا سے پھر گئے۔ پھر خدا نے اسرائیل کے لوگوں کو چنا تاکہ وہ اسے جانیں اور اس کی عبادت کریں، لیکن کبھی کبھی بنی اسرائیل بھی خدا کے خلاف بغاوت اور دوسرے لوگوں کی مانند بتوں اور جھوٹے خداؤں کو ماننے لگتے۔ خدا نے بنی اسرائیل پر قحط اور جنگ کا عذاب نازل کیا تاکہ وہ اس کی طرف واپس پھریں۔ صرف ایک خاندان مواب کی سرزمین کی طرف خوراک کی تلاش میں نکلا۔ وہ اس اجنبی ملک میں 10 برس تک رہے۔ باپ وہیں فوت ہو گیا۔ 2 بیٹوں نے موابی لڑکیوں سے شادی کی، پھر وہ دونوں بھی مر گئے، اور صرف ماں اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ اس اجنبی ملک میں اکیلی رہ گئی۔ تصویر نمبر 2، نعومی اور روت سرزمین اسرائیل میں لوٹ آئے۔ اس خاندان کی ماں کا نام نعومی تھا۔ اس کی موابی بہوؤں کا نام روت اور عرفہ تھا۔ نعومی نے سرزمین اسرائیل میں لوٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سفر میں روت اور عرفہ اس کے ساتھ رہیں۔ تب نعومی نے ان سے کہا، تم دونوں اپنے میکے واپس چلی جاؤ۔ تم میرے ساتھ کیسے رہو گی؟ اب میرے کوئی اور بیٹے تو نہیں ہوں گے جن سے تم بیاہی جا سکو۔ خدا مجھ سے ناراض ہے۔ عرفہ نے اپنی ساس کو چوما اور اپنے میکے چلی گئی، لیکن روت نعومی سے لپٹی رہی اور اس نے کہا، تو مجھے مجبور نہ کر کہ میں تجھے چھوڑ دوں۔ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی۔ تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ سو روت نعومی کے ساتھ اسرائیل کی سرزمین میں بیت لحم کے مقام پر پہنچی۔ تصویر نمبر 3، روت جو کے کھیت میں۔ نعومی اور روت بہت غریب تھے۔ روت نے نعومی سے کہا، مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور بالیں چنوں۔ سو وہ ایک کھیت میں گئی جہاں مزدور جو کی فصل کاٹ رہے تھے۔ اس کھیت کے مالک کا نام بوئز تھا۔ اس نے مزدوروں سے اس اجنبی لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک موابی لڑکی ہے جو نعومی کے ساتھ آئی ہے۔ بوئز کو بتایا گیا کہ اس نے اپنی ساس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک اچھا کام کرنے والی لڑکی ہے۔ چنانچہ اس نے روت سے کہا، جب تک میرے مزدور ساری فصل نہ کاٹ لیں تم یہیں کام کرنا۔ اس نے اپنے مزدوروں سے کہا، اسے نقصان نہ پہنچائیں بلکہ اس کے لیے کچھ اناج چھوڑ دیں تاکہ وہ اکٹھا کر سکے۔ اسی شام روت نے گھر پہنچ کر نعومی سے بوئز کی مہربانیوں کا ذکر کیا۔ نعومی نے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے، وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے۔ تصویر نمبر 4، روت اور بوئز کھلیان میں۔ موسوی شریعت کے مطابق اسرائیل میں جب کسی آدمی کی موت ہو جائے تو اس کے قریبی رشتہ دار اس مرے ہوئے آدمی کی بیوی سے شادی کر سکتا ہے۔
ایک دن نعومی نے روت سے کہا، میں چاہتی ہوں تیری شادی ہو جائے تاکہ تیرا اپنا گھر ہو۔ بوئز ہمارا رشتہ دار ہے، وہ آج شام اناج صاف کرے گا، سو تو نہا دھو کر اور اچھی پوشاک پہن کر کھلیان میں چلی جانا۔ دیکھنا کہ وہ کہاں سوتا ہے، اور جب وہ سو جائے تو اس کے پاؤں کے پاس لیٹ جانا۔ روت نے بالکل وہی کیا جیسے نعومی نے اسے سمجھایا تھا۔ جب بوئز جاگا تو اس نے روت کو اپنے پاؤں کے پاس پایا۔ تب وہ جان گیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، روت، جو کچھ تو چاہتی ہے میں وہ سب کچھ کروں گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ تو ایک اچھی عورت ہے۔ تصویر نمبر 5، بوئز اور بیت لحم کے بزرگ۔ بوئز نے بیت لحم کے پھاٹک پر 10 بزرگ آدمیوں کو بلایا۔ ایک اور رشتہ دار کا روت کے ساتھ شادی کرنے کا پہلا حق تھا، لیکن سب اس بات پر متفق ہوئے کہ بوئز اس سے شادی کرے۔ چنانچہ بات پکی کرنے کے لیے اس رشتہ دار نے اپنا جوتا بوئز کو دے دیا۔ یہ اسرائیل میں ایک رسم تھی۔ چنانچہ بوئز نے روت سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبید رکھا۔ تب عورتوں نے نعومی سے کہا، خداوند کے نام کی تعریف ہو جس نے تجھے ایک پوتا دیا، وہ بڑھاپے میں تیرا سہارا بنے گا۔ تیری بہو تجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوستو، روت بہت خوش تھی جب وہ خداوند اور اس کے لوگوں کی خدمت کرتی تھی، اور عبید وہ شخص ہے جو اسرائیل کے عظیم بادشاہ داؤد کا دادا ہوا۔ تصویر نمبر 6، مریم اور خدا کا فرشتہ۔ روت کی بہت سی پشتوں کے بعد خدا نے ایک اور عورت کو چنا۔ اس کا نام مریم تھا۔ وہ روت کی نسل سے تھی۔ مریم کنواری تھی۔ وہ یوسف نام ایک مرد سے منسوب تھی، لیکن اس کی شادی سے پہلے خدا کا فرشتہ مریم کے پاس آیا۔ اس نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب خدا کا پاک روح اس پر نازل ہوا، اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ چنانچہ مریم یسوع کی ماں بنی، جو خدا کا بیٹا ہے۔ تصویر نمبر 7، ہنا کی خدا سے دعا۔ اسرائیل کی سرزمین میں ہنا نام کی ایک عورت تھی۔ اس کا شوہر اسے بہت چاہتا تھا، لیکن وہ بہت اداس رہتی تھی کیونکہ وہ بے اولاد تھی۔ ہر سال وہ دونوں اپنے شہر سیلا میں خدا کے گھر جاتے۔ وہ اپنے ساتھ نظریں لے جاتے اور خدا کے حضور قربانی گزرانتے۔ ہنا خدا کے گھر میں گئی اور یہ دعا مانگی، اے خدا، اگر تو مجھے یاد فرمائے اور بیٹا عطا کرے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے تیری نذر کروں گی۔ جب وہ خدا سے یہ دعا کر رہی تھی تو فقط اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ بڑے مذہبی رہنما ایلی نے دیکھا تو اسے گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے۔ خدا نے ہنا کی دعا سن لی، اور کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا۔ تصویر نمبر 8، ننا سیموئیل خدا کے گھر میں۔ سیموئیل ابھی چھوٹا تھا،
کہ ہنا نے اسے خدا کی نظر کر دیا۔ وہ اسے سیلا میں ایلی کے پاس چھوڑنے کے لیے لے گئی۔ ایلی نے سیموئیل کو خدا کی خدمت کرنا سکھایا۔ ایلی کے 2 بیٹے تھے۔ وہ مذہبی رہنما تھے لیکن وہ شریر تھے، لہذا خدا نے اپنے لوگوں سے مذہبی رہنماؤں کے ذریعے ہم کلام ہونا بند کر دیا۔ ایک رات سیموئیل خدا کے گھر میں لیٹا ہوا تھا۔ اچانک خدا نے اس کا نام لے کر اسے پکارا۔ سیموئیل بھاگا بھاگا ایلی کے پاس گیا اور کہا، آپ نے مجھے پکارا، میں حاضر ہوں۔ مگر ایلی نے کہا، میں نے تجھے نہیں بلایا، جا کر سو جا۔ ایسا 3 بار ہوا۔ تب ایلی کو محسوس ہوا کہ خدا سیموئیل کو پکار رہا ہے۔ پس اس نے سیموئیل کو بتایا، اگر خدا تجھے اس بار پکارے تو اس طرح جواب دینا، خداوند فرما تیرا خادم سنتا ہے۔ خدا کئی مرتبہ سیموئیل سے ہم کلام ہوا۔ وہ اسرائیل کا ایک عظیم مذہبی رہنما اور سردار بنا۔ تصویر نمبر 9۔ سیموئیل بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہے۔ خدا نے ایلی کے شریر بیٹوں کو سزا دی۔ وہ ایک جنگ میں مارے گئے اور فلسطینیوں نے بنی اسرائیل کو شکست دی۔ تقریباً 20 برس تک فلسطینیوں نے بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ تب سیموئیل نے لوگوں سے کہا، اگر تم اجنبی دیوتاؤں کو اپنے بیچ سے دور کر دو اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرو اور اس کی خدمت کرو تو وہ تمہیں فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دے گا۔ بنی اسرائیل نے سیموئیل کے کہنے پر عمل کیا اور وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ سیموئیل نے خدا کے حضور قربانی گزرانی اور بنی اسرائیل کے لیے دعا کی۔ فلسطی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ خدا نے ان پر ایک خوفناک طوفان نازل کیا۔ فلسطی خوفزدہ ہو کر بھاگے اور بنی اسرائیل نے ان پر فتح پائی۔ تصویر نمبر 10۔ سیموئیل نے ساؤل کو مسح کیا۔ خدا بنی اسرائیل کا حقیقی بادشاہ تھا اور سیموئیل اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، لیکن بنی اسرائیل ارد گرد کے قبیلوں کی طرح اپنے لیے بھی ایک بادشاہ چاہتے تھے۔ سیموئیل کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ ناراض ہوا، لیکن خدا نے اس سے کہا، انہوں نے تجھے نہیں، مجھے رد کیا ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ لوگوں کی بات سن اور ان کے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کر۔ اس وقت وہاں ساؤل نامی ایک نوجوان تھا۔ وہ قداور اور خوبصورت تھا۔ ایک دن ساؤل سیموئیل سے ملنے گیا۔ جب سیموئیل نے اسے آتے دیکھا تو خدا نے سیموئیل سے کہا، یہی وہ شخص ہے جو میرے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ چنانچہ سیموئیل نے تیل کی کپی لی اور تیل اس کے سر پر انڈیل دیا۔ یہ اس بات کا نشان تھا کہ وہ بادشاہ ہونے کے لیے چنا گیا ہے۔ ساؤل نے 40 برس تک بنی اسرائیل پر حکمرانی کی۔ تصویر نمبر 11۔ ساؤل نے سیموئیل کا جبہ پھاڑ دیا۔ عمالیکی بہت برے لوگ تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا۔ پس سیموئیل نے ساؤل بادشاہ سے کہا، خدا کا حکم سن، تمام عمالیکیوں کو مار دو، ان کی ہر چیز کو فنا کر دو۔ خدا نے عمالیکیوں کو شکست دینے میں ساؤل اور اس کی فوج کی مدد کی، لیکن انہوں نے خدا کا حکم نہ مانا۔ انہوں نے عمالیکیوں کے اچھے جانور خداوند کے حضور قربانی گزراننے کے لیے بچا لیے، نہ ہی انہوں نے عمالیکیوں کے بادشاہ کو مارا۔ تب سیموئیل نے ساؤل سے کہا، چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے
اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ سیموئیل جانے کو مڑا اور ساؤل نے اس کا جبہ پکڑ لیا اور وہ اس کے ہاتھوں میں پھٹ گیا۔ تب سیموئیل نے کہا، خداوند نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کو تجھ سے چھین کر ایک بہتر آدمی کو دے دیا ہے۔ دوستو، ساؤل نے خدا کے حضور قربانی گزرانی، لیکن اس نے اس کا حکم نہ مانا۔ سیموئیل نے عمر بھر خدا کی خدمت کی اور اس کا حکم مانا۔ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ کیا مذہبی فرائض ادا کرنا یا خدا کا حکم ماننا؟ تصویر نمبر 12۔ یسوع خدا کی ہیکل میں۔ سیموئیل کے بہت عرصہ بعد یسوع سرزمین اسرائیل میں پیدا ہوا۔ مریم اس کی ماں تھی، لیکن خدا اس کا باپ تھا۔ یسوع جب 12 برس کا ہوا تو وہ مریم اور یوسف کے ساتھ یروشلم گیا۔ یسوع بھیڑ میں کھو گیا اور مریم اور یوسف اسے ڈھونڈتے پھرے۔ 3 دن کے بعد انہوں نے اسے خدا کے گھر میں یہودی عالموں کے درمیان خدا کے متعلق بحث کرتے ہوئے پایا۔ مریم نے اس سے کہا، ہم پریشانی کے عالم میں تجھے تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن یسوع نے کہا، مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے۔ جب یسوع سیموئیل کی طرح لڑکا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ دنیا میں خدا کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یسوع تمام لوگوں کا خدا سے دوبارہ ملاپ کرانے کے لیے آیا، کیونکہ صرف خدا ہی انسانوں کا حقیقی بادشاہ اور رہنما ہے۔ خدا کے خادم۔ عزیز دوستو، ان عظیم بزرگوں میں جو اس دنیا میں آئے چند خدا کے خادم تھے۔ ان کہانیوں سے ان کی بزرگی کے راز کا پتہ چلتا ہے۔ اس اشارے یا میوزک کے بعد اگلی تصویر دیکھیں۔ آئیے اب ہم شروع کریں۔ تصویر نمبر 13۔ داؤد ایک بہادر چرواہا۔ ساؤل بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، لیکن اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ پس خدا نے اسے چھوڑ دیا اور پھر اس کی مدد نہ کی۔ اسی زمانے میں داؤد نامی ایک نوجوان تھا۔ وہ اپنے باپ کے ریوڑ کی نگہبانی کرتا تھا۔ اس کا ایمان زندہ خدا پر تھا۔ وہ کسی بھی خطرے سے نہیں گھبراتا تھا۔ ایک دن شیر نے ایک بھیڑ اٹھا لی۔ داؤد نے شیر کو مار دیا اور بھیڑ کی جان بچا لی۔ وہ بڑی خوبصورتی سے بربط بجاتا تھا اور خدا کی حمد کے گیت گایا کرتا تھا۔ داؤد ایسا آدمی تھا جیسا کہ خدا چاہتا ہے کہ سب آدمی بنے۔ چنانچہ خدا نے داؤد کو ساؤل کے بعد بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا۔ تصویر نمبر 14۔ داؤد اور دیو ہیکل فلسطی۔ فلسطینیوں اور بنی اسرائیل کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ فلسطینیوں کا ایک پہلوان تھا جس کا نام جولیت تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو للکارا اور کہا، تم میں کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے ہلاک کر دے؟ اگر ایسا ہو جائے تو ہم تمہارے غلام بن جائیں گے، لیکن اگر میں نے اسے ہلاک کر دیا تو تم ضرور ہمارے غلام بن جاؤ گے۔ اسرائیلی جوان جولیت سے بہت خوف زدہ تھے۔ کوئی اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تب نوجوان داؤد نے کہا، یہ فلسطی کون ہے جسے خدا کی طاقت کا علم نہیں؟ اسے زندہ خدا کے لشکر کو یوں نہیں للکارنا چاہیے۔ داؤد اس سے خائف نہیں تھا۔ خدا اسے اس دیو ہیکل فلسطی کو ہلاک کرنے کی طاقت دے سکتا تھا۔ پس داؤد نے اپنا فلاخن لیا اور ایک پتھر چنا اور اس کو سیدھا دیو ہیکل فلسطی کے سر میں دے مارا۔ جولیت زمین پر منہ کے بل گر پڑا
اور داؤد دوڑ کر اس کے پاس چلا گیا. اس نے جولیت کی تلوار کھینچی اور اس کا سر کاٹ دیا، اور یوں بنی اسرائیل کے لشکر نے فلسطینیوں کو شکست دی. تصویر نمبر 15. ساؤل داؤد کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے. شروع میں ساؤل داؤد سے بہت خوش تھا، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو بچایا تھا. بنی اسرائیل داؤد سے بہت محبت کرتے تھے. وہ ایک بہت نامور سپاہی اور سردار بنا. تب ساؤل داؤد سے حسد کرنے لگا. وہ داؤد کو قتل کرنا چاہتا تھا. ایک دن داؤد بربت بچا رہا تھا. ایک بری روح ساؤل پر حاوی ہو گئی. اس نے اپنا نیزہ اٹھایا اور اسے داؤد کے دے مارا، لیکن نیزہ اسے نہ لگا بلکہ دیوار میں گڑ گیا. اس کے بعد ساؤل نے کئی بار داؤد کو مارنے کی کوشش کی. ساؤل کے بیٹے یونتن اور بہت سے اسرائیلیوں نے داؤد کی مدد کی، لیکن اس کے باوجود اسے ساؤل کے پاس سے بھاگ کر صحرا میں چھپنا پڑا. تصویر نمبر 16. داؤد ساؤل کو قتل کرنے سے باز رہا. ساؤل نے اپنی فوج کے ساتھ صحرا تک داؤد کا پیچھا کیا. رات کے وقت جب ساؤل اور اس کے آدمی سوئے ہوئے تھے، داؤد اور اس کا دوست ابیشے ساؤل کے خیمے میں جا گھسے. ابیشے سوئے ہوئے بادشاہ کو قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن داؤد نے اسے روک دیا. اس نے کہا، جو کوئی خداوند کے چنے ہوئے بادشاہ کو مارے گا، خدا اسے سخت سزا دے گا. داؤد نے ساؤل کے سرہانے سے نیزہ اور پانی کی سراہی اٹھا لی. جب وہ ڈیرے سے باہر نکل گئے تو داؤد زور زور سے پکارنے لگا تاکہ لوگ جاگ اٹھیں. اس نے کہا، تم لوگوں نے اپنے آقا کی رکھوالی نہیں کی. دیکھو، یہ تمہارے بادشاہ کا نیزہ ہے. داؤد نے ساؤل سے کہا، جیسے میں آج تیرے قتل سے باز رہا، اسی طرح خداوند مجھے بھی معاف کرے. پس اس واقعے کے بعد ساؤل نے داؤد کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا. تصویر نمبر 17. داؤد کو بادشاہ بنا دیا گیا. فلسطینیوں نے دوبارہ بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا. بادشاہ ساؤل اور یونتن میدان جنگ میں مارے گئے. تب لوگوں نے داؤد کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا. اس نے اپنا محل یروشلم کے شہر میں بنوایا. خدا نے داؤد سے کہا، میں نے تجھے بھیڑوں کی نگہبانی کرتے ہوئے چنا اور بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا. میں تجھے روئے زمین پر عظیم لوگوں کی مانند عظیم انسان بناؤں گا. چنانچہ خدا نے داؤد کو عظمت بخشی اور اسے بنی اسرائیل کے دشمنوں پر فتح دی. تصویر نمبر 18. داؤد اور بتسبا. ایک روز داؤد اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا. اس نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی. داؤد نے اسے حاصل کرنے کی خواہش کی. عورت کا نام بتسبا تھا. وہ اوریہ کی بیوی تھی جو داؤد کی فوج کا ایک سپاہی تھا. اوریہ میدان جنگ میں اسرائیل کے دشمنوں کے خلاف لڑ رہا تھا. پس داؤد نے اپنی فوج کے کپتان کو ایک پیغام بھیجا. اس نے کپتان کو حکم دیا کہ اوریہ کو میدان جنگ میں ایسی جگہ رکھا جائے جہاں اس کی موت یقینی ہو. تب داؤد بتسبا کو اپنے ہاں لے آیا اور وہ اس کی بیوی ہو گئی. لیکن جو داؤد نے کیا اس سے خدا ناخوش تھا. داؤد اور بتسبا کا پہلا بیٹا مر گیا اور داؤد نے خدا سے اپنے اس ہولناک فعل کے لیے معافی مانگی.
تصویر نمبر 19، خدا کا گھر۔ داؤد نے خدا کے خلاف گناہ کیا، پھر بھی وہ خدا سے پیار کرتا تھا اور اس کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا گھر بنانا چاہتا تھا جہاں خدا کی پرستش ہو، لیکن خدا نے اس سے کہا، تو میرا گھر نہیں بنائے گا کیونکہ تو نے بہت خون بہایا ہے۔ تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام سلیمان ہوگا، وہی میرے لیے ایک گھر بنائے گا، میں اس کی سلطنت ابد تک قائم رکھوں گا۔ داؤد نے مرنے سے پیشتر بہت سی چیزیں خدا کے گھر کے لیے تیار کیں، لیکن اسے بنانے کی عزت سلیمان کو ملی۔ خدا کا یہ گھر بہت خوبصورت تھا، اس کی تعمیر میں 7 برس لگے۔ کئی برسوں تک یروشلم کے اس عظیم مقام میں لوگ خدا کی عبادت کرتے رہے، اور یہ بات انہوں نے ہمیشہ یاد رکھی کہ داؤد ان کا عظیم بادشاہ تھا۔ تصویر نمبر 20، یسوع یروشلم میں داخل ہوا۔ داؤد کے تقریباً 1000 برس بعد یسوع داؤد ہی کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کنواری مریم تھی، اس کا باپ خدا تعالی تھا۔ یسوع خدا کا سب سے بڑا خادم تھا۔ اس نے لوگوں کو خدا کی بابت سچائی کی تعلیم دی۔ اس نے خدا کی قدرت سے بہت معجزے کیے۔ ساؤل نے، داؤد نے اور ہم سب نے خدا کے خلاف گناہ کیے، لیکن یسوع نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا۔ ایک دن وہ ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوا۔ لوگ پکار پکار کر کہتے تھے، عظیم ہے ابن داؤد، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، کیونکہ لوگ جان گئے تھے کہ یسوع داؤد سے بھی بڑا ہے، وہ اس زمین کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تصویر نمبر 21، پرندوں نے ایلیاہ کو کھانا کھلایا۔ داؤد اور سلیمان کے بعد اسرائیل میں کئی بادشاہ ہوئے۔ ایک بادشاہ کا نام اخیب تھا، اس کی ایک بدکار بیوی تھی جس کا نام ایزبل تھا۔ اس نے بہت سے خدا کے ماننے والوں کو قتل کیا اور وہ لوگوں کو بال دیوتا کی پوجا کے لیے مجبور کرتی تھی۔ ایلیاہ خدا کا نبی تھا، وہ اخیب کے پاس گیا اور کہا، اسرائیل کے زندہ خدا کے نام سے اگلے 3 سالوں میں زمین پر بارش نہیں ہوگی۔ پس سرزمین اسرائیل میں بڑا قحط پڑا۔ پھر بھی خدا نے اپنے خادم ایلیاہ کی رکھوالی کی۔ اس نے ایلیاہ کو کریت نام ایک جگہ پر بھیجا جہاں وہ ایک ندی سے پانی پیتا تھا، اور ہر روز پرندے ایلیاہ کے لیے کھانا لاتے تھے۔ تصویر نمبر 22، ایلیاہ اور آگ۔ قحط کے 3 سال ایلیاہ نے اخیب اور تمام لوگوں کو کوہ کرمل پر بلایا۔ اس نے ان سے کہا، اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ لوگوں نے ایک بیل کو بال دیوتا کی قربانی کے طور پر کاٹا۔ تب ایلیاہ نے بال کے پجاریوں سے کہا، تم اپنے دیوتا کو پکارنا، میں خداوند خدا سے دعا کروں گا، جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے۔ پجاری سارا دن بال دیوتا کو پکارتے رہے اور قربانی کے گرد ناچتے رہے۔ انہوں نے چھریوں سے اپنے آپ کو گھائل کیا، لیکن آگ نہ لگی۔ شام کے وقت ایلیاہ نے قربان گاہ تیار کی۔ اس نے اسے پانی سے تر کر دیا۔ پھر اس نے خدا سے دعا کی۔ یکایک آسمان سے آگ نازل ہوئی جس نے قربانی اور پانی دونوں کو بھسم کر دیا۔ سب لوگ پکار اٹھے کہ خداوند ہی زندہ خدا ہے۔
تصویر نمبر 23۔ ایلیاہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ایلیاہ نے بال کے پجاریوں کو قتل کر دیا کیونکہ وہ سب مکار تھے۔ ایزبل نے ایلیاہ کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ ایلیاہ بہت ڈرا اور وہ ایک ریگستانی مقام کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں خدا ایلیاہ سے ملا اور پھر ایلیاہ کا خوف جاتا رہا۔ وہ لوگوں کو صرف خدا کی عبادت کرنے کی ہدایت کرتا رہا۔ اس نے الیشا کو اپنی مدد کے لیے چنا۔ ایک دن جب وہ دونوں اکٹھے جا رہے تھے تو ایک آتشی رتھ ان کے درمیان سے گزرا۔ خدا نے ایلیاہ کو ایک بگولے میں آسمان پر اٹھا لیا اور الیشا نے اس کے بعد اسے پھر نہ دیکھا۔ تصویر نمبر 24۔ ایلیاہ، یسوع اور موسیٰ کے ساتھ۔ یسوع کے زمانے میں کوئی 700 برس بعد ایلیاہ دوبارہ زمین پر اترا۔ ایک دن وہ یسوع کے ساتھ ایک پہاڑ پر نظر آیا اور ان کے ساتھ خداوند کا عظیم پیغمبر موسیٰ بھی تھا، جو ایلیاہ سے کئی برس پہلے اس دنیا میں آیا۔ 3 آدمیوں نے انہیں خداوند کے جلال سے منور دیکھا۔ تب خدا نے آسمان سے کلام کیا اور اس نے کہا، یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ عزیزو، خدا نے اور بنی اسرائیل کے تمام بڑے نبیوں نے یسوع کی طرف اشارہ کیا۔ یسوع تمام انسانوں کی خدمت کے لیے آیا۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا اور وہ مر کر زندہ ہوا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس کی سنیے اور ہمیشہ کی زندگی پائیے۔